اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے سیرت معصومین علیہم السلام، اور ہم اپنے اس پروگرام میں معصومین علیہم السلام کی حالات زندگی اور سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس میں ولادت کے ساتھ ساتھ شہادتوں کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ لہذا اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو ایک روایت کے اعتبار سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت 15 شوال کو یا 25 شوال کو بھی بیان کی گئی ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے اس پروگرام کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب جعفر، اور جعفر کے معنی ہوتے ہیں جنت کی نہر۔ جعفر یعنی نہر، اور علماء کرام نے اس نام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ کا نام جعفر یعنی نہر اس لیے ہے کہ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد تشنگان علوم کو، علم کے پیاسوں کو علم سے سیراب کیا، اور علم کے میدان میں آپ نے بہت زیادہ کام کیا، اس لیے آپ کو جناب جعفر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور ایک اشارہ اس کی طرف یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کو جناب جعفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے، اگر وہ افراد آپ کے بتائے ہوئے علم پر عمل کریں گے تو یہاں بھی وہ سرفراز اور کامیاب ہوں گے، اور خداوند عالم انہیں جنت میں بھی آپ کے نام کی نہر سے سیراب کرے گا۔ یعنی جعفر جنت کی ایک نہر کو کہتے ہیں، تو خداوند عالم جنت میں بھی انہیں اسی نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو آپ کا نام ہے جناب جعفر، اور آپ کا لقب ہے جناب صادق علیہ السلام۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی جناب ام فروہ بنت قاسم۔ آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی پاکیزہ صفات اور بلند کردار خاتون تھی، جو اپنے زمانے کی بہترین خواتین اور سب سے عظیم خاتون تھی جناب ام فروہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی زندگی سے بہت زیادہ کمالات ظاہر ہوئے، اور آپ نے اپنے بزرگوں کی روش پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو علم دین الہی کی طرف رغبت دلائی، اور آپ نے اپنی ساری ذمہ داری پوری فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے 2-3 باتیں کہ جو ہمارے لیے بہت بہترین اور شمع ہو سکتی ہے، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا عظیم اخلاق تھا کہ جس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک غلام کو بازار میں سامان لینے کے لیے بھیجا، اور اسے آنے میں جب دیر ہو گئی، یعنی عام طور سے نارملی جتنی دیر میں اسے واپس آنا چاہیے تھا وہ واپس نہیں آیا، تو امام علیہ السلام خود ہی اسے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اور امام علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ان کا وہ غلام راستے میں ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹا ہوا آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ امام علیہ السلام یہ دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے، اسے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا، اور جب خود ہی اس کی آنکھ کھلی تو امام کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا، اور شرمندہ ہونے کے بعد کہا
امام معاف کیجیے گا، میں بہت تھکا ہوا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے بس اتنا کہا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بنانے والے نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، لہذا آرام کے لیے رات مخصوص ہے اور کام کے لیے دن مخصوص ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا بہترین اخلاقی پیغام ہے کہ ہمیں اگر کسی سے، ہم سے نیچے والوں سے کچھ ہو جائے تو فوراً اس پر برس نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو بہت اچھے انداز میں اس کی ہدایت کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی کا دوسرا واقعہ یا دوسرا ایتھیکل پوائنٹ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑنے لگا، قحط کا زمانہ آیا، تو آپ کے یہاں کام کرنے والے کچھ افراد نے کچھ گیہوں جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد اس کو اسٹوک کر دیا۔ امام علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ سارے گیہوں اور گندم کو بازار میں فروخت کر دیا جائے، جس حالت میں سارے انسان رہیں گے اسی حالت میں ہم بھی رہیں گے، لہذا ہمارے لیے یہ کوئی یعنی امتیازی پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے کھانے کا اور غذا کا اہتمام اور انتظام کر کے رکھ لیں اور دوسرے لوگ قحط میں مرتے رہے، لہذا یہ ہمارے گھر کا طریقہ نہیں ہے، جس حالت میں سب رہیں گے اسی حالت میں ہم بھی رہیں گے۔ یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پیغام کہ اگر حالات اچھے ہوئے تو اپنا ہی بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں اور اپنے تمام بھائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں جو حاکم حکومت کر رہا تھا وہ تھا منصور دوانقی، اور ظاہر سی بات ہے حکومت میں اور امامت میں، حکومت ہمیشہ امامت کو اپنے راہ کی رکاوٹ سمجھا کرتی تھی اور وہ کسی بھی صورت میں امام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لہذا امام علیہ السلام کی زندگی کا یہ بھی ایک بہت عظیم پیغام ہے کہ امام علیہ السلام نے کتنا عظیم پیغام دیا کہ امام قید خانے میں ہے اور منصور دوانقی نے اپنے غلام کو امام کو طلب کرنے کے لیے بھیجا، اور بہت ہی ایک دم غیظ و غضب میں تھا منصور دوانقی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ آج رات امام کا کام تمام کر دیا جائے اور اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے اور سکون کے ساتھ زندگی گزاری جائے، لہذا منصور دوانقی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ امام کو یا جعفر علیہ السلام کو بلا کر لائیے، اور تاکہ آج رات کے اندھیرے میں ان کا کام کر دیا جائے۔ یہ جانے والا امام علیہ السلام کو بلانے کے لیے جب قید خانے میں گیا تو کیا دیکھا، امام علیہ السلام رات کے اندھیرے میں قید خانے میں عبادت الہی انجام دے رہے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر رکا اور جب عبادت ختم ہوئی تو اس آنے والے نے منصور دوانقی کا پیغام امام تک پہنچایا کہ منصور نے آپ کو یاد کیا ہے اور منصور آپ کو بلا رہا ہے۔ امام علیہ السلام تیار ہوئے اور جانے کے بعد اس کے ساتھ جانے لگے، اور وہ بہت پریشان، وہ آنے والا چونکہ وہ منصور کے ارادوں کو جانتا تھا، وہ بہت پریشان، حیرت میں ہے اور ایک خوف میں ہے، اور اس کے اوپر خوف ستاری ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے معلوم کر لیا کہ اتنا خوف زدہ کیوں ہو، تو اس نے جواب دیا، یا امام، منصور کے ارادے نیک نہیں دکھائی دے رہے ہیں، لہذا مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ بہتر اور اچھا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام سے فرما دیا، اور فرمانے کے بعد جب امام منصور کے پاس پہنچے تو اس لے جانے والے نے منصور سے یہ ریکویسٹ کی کہ بادشاہ سلامت، امام کو مثلا معاف کر دیجئے اور یہ مت کیجئے جو آپ کا ارادہ، جو تمہارا ارادہ ہے۔ تو یہ ان دونوں وزیر اور بادشاہ کا یا آقا اور غلام کا یہ کارنامہ دیکھ کر امام علیہ السلام مسکرائے، اور جب امام علیہ السلام سے مسکرانے کی وجہ معلوم کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں زیادہ بڑا بیوقوف کون ہے۔
وہ زیادہ بڑا بیوقوف ہے کہ جو وقت سے پہلے موت دینا چاہتا ہے، یا وہ بیوقوف ہے جو آئی ہوئی موت کو سفارش سے ٹالنا چاہتا ہے؟ یاد رکھو، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، اور اگر میری موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مجھے موت نہیں دے سکتا۔ امام علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کے دربار میں یہ اعلان کر کے بالکل واضح کر دیا کہ نہ کوئی آتی ہوئی موت کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی وقت سے پہلے موت دے سکتا ہے۔ بہرحال منصور دوانقی کے یہ منصوبے اور یہ پلاننگ کہ امام علیہ السلام کو مثلا دنیا سے رخصت کیا جائے اور انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے، تو امام علیہ السلام کو انگور میں زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا، اور امام علیہ السلام کی حالت جب غیر ہوئی تو غیر ہونے کے بعد امام علیہ السلام اٹھ کر چلے اور اپنے گھر بیت الشرف میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد یہاں جو خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس دنیا میں بس تھوڑی ہی دیر کے مہمان ہیں، چونکہ منصور ظالم نے، ملعون نے انگور کے ذریعے سے زہر دے دیا ہے، اور امام علیہ السلام کو بھی اس بات کا یقین ہے۔ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جب اپنی یہ حالت دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا جائے، جن کے بھی درمیان اور میرے درمیان تھوڑی سی بھی رشتہ داری ہے، سب کو وہ جمع کیا جائے۔ اور جب سب کو جمع کر لیا تو جمع کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز سے غافل نہ ہونا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز میں سستی نہ کرنا۔ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اسے میسر ہی نہیں ہو سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھے گا۔ لہذا امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری عمر میں یہ پیغام اور یہ حکم دیا، بندے کی کامیابی بندگی خدا میں ہے، بندہ بندگی کو چھوڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں بھی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ مالک کی بندگی کرتا رہے۔ امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہونے کے بعد ظالم منصور دوانقی کے زہر نے اثر کیا، اور امام علیہ السلام کو بہت ہی عزت اور بہت ہی بہترین انداز میں جنت البقیع میں یعنی سپرد خاک کیا گیا، اور امام علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے۔ مگر آپ کی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، انسان بہت بہترین انداز میں دوسروں سے انسان کو بہت بہترین انداز میں دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ انسان چلا جاتا ہے مگر اس کی اچھی باتیں دنیا میں رہ جاتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔